والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے الا ان اولیاء اللہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کا لفظ ولی ولا سے بنا جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو جائے، جو دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب تعالیٰ کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے نہ تھکے اور نہ چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صرف اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا اسے غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے، اور یہی طبری کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہوں۔ اور علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خاص اللہ کے لیے محبت کرے۔ تو بہرحال جو اولیاء اللہ ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان فرمائے، ان میں سے چند معنی یہ ہے کہ مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے، اور ایک معنی یہ ہے کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس پر اس دن غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی دو صفات بیان فرمائیں۔ ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو۔ ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہو، اور ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے اجتناب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو۔ تو بہرحال ہمارے عرف کے اندر ہمارے زیادہ تر لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ ولی کون ہیں؟
کہ جس کے بڑے بڑے بال ہوں، بڑے بڑے اس نے جبے پہنے ہوئے ہوں، اور ہاتھوں کے ساتھ 5 10 انگوٹھیاں ہوں، اور ایک بڑا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ اللہ اللہ کرے، نہ پاکی کا اسے پتہ ہو، نہ طہارت کا اسے پتہ ہو، نہ نماز کا پتہ ہو، تو ہمارے نزدیک وہ ولی ہے۔ یا وہ ولی ہے، وہ پیر ہے کہ جو لوگوں پر دم کرے، لوگوں کو تعویذ دے، بڑے بڑے مجمع کرے، مخلوط محافلیں کرے، مزارات پر دمال مچائے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں شریعت کے منافی ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا بندہ ہوگا، اس سے خلاف شرع امور کی توقع نہیں ہوگی، یعنی وہ اس طریقے سے معصیت کا ارتکاب علی الاعلان نہیں کرے گا جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اکثر درباروں کے اندر اکثر جو پیر اور عاملین بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس جب لوگ جاتے تو غیر شرعی امور ہوتے ہیں، وہ ان کی نظر، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی نظر تو اللہ رب العالمین کے احکام پر ہوتی ہے، قرب الہی پر ہوتی ہے، لیکن آج کے جو عاملین ہیں، پیر ہیں، ان کی نظر لوگوں کے جیبوں پر ہوتی ہے، لوگوں کی عزتوں پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال خاص کر ہمارے معاشرے کی خواتین، ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ کسی دربار یا کسی مزار یا کسی پیر کے پاس نہ جایا کریں، کیونکہ اکثر آج کے جو پیر بنے ہوئے ہیں، عاملین بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے اور لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب وہ پیر بنتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تمہارے پر جادو ہے، تمہارے پر فلاں عمل ہے، تمہارے پر فلاں عمل ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا علم ہمیں قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی نے حدیث طیبہ کے اندر بیان فرما دیا۔ اگر کسی کو روحانیت کے اندر منازل طے کرنی ہیں تو وہ قرآن کریم کو پڑھے، اس سے منازل کو طے کرے، احادیث طیبہ کا مطالعہ کرے، علماء کی صحبت کو اختیار کرے، وہ صحیح معنوں کے ساتھ اسلوب کی منازل کو طے کرنے والا ہوگا، نہ کہ 2 نمبر عاملین کے پاس جانے سے اسلوب طے ہوں گے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری سے یا تو مراد یہ ہے کہ جو پرہیزگار اور ایمانداروں کو قرآن کریم میں بجا دی گئی ہے کہ اس سے اچھے خواب مراد ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ اکثر احادیث میں وارد ہوا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف بڑے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کا ناصر اور مددگار ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرما برداروں کو عزت دی، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے۔
بلکہ کائنات میں عزت کا پیمانہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ جو آپ سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب تھے تو امت میں سب سے معزز بھی وہی ہیں، اور ابو جہل آپ سے زیادہ دور تھا، اس لیے کفار میں سب سے خبیث ترین بھی وہی قرار پایا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون۔ سن لو، بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ الا ان للہ، سن لو، بے شک سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس آیت سے پہلے آیات مقدسہ میں ارشاد ہوا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آیت نمبر 55 کے اندر، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انس اور فرشتے، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور سب ہر چیز اس کی مملوک ہے، تو ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس دلیل کی بنا پر ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی پرستش کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ توحید کی ایک عمدہ دلیل ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نعمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حق کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔